چند ہفتوں میں ہی اس کے پاس شکایات کی بھرمار ہو گئی تھی اور میجر لطیف ان شکایات پر دھڑا دھڑ اپنی رپورٹس بنا کر بھجوا رہا تھا۔ عمر جہانگیر ان ہفتوں کے دوران 3 بار ہیڈ کوارٹر جا چکا تھا، جہاں ان رپورٹس پر اس کی اور اس کے ماتحت عملے کی کارکردگی زیر بحث آئی تھی۔ تیسری بار وہ ہیڈ کوارٹر جاتے ہوئے خاصا مشتعل تھا، اور اس کا یہ اشتعال اس وقت بھی کم نہیں ہوا تھا جب وہ آئی جی کے سامنے پیش ہوا تھا۔ جب تک یہ آدمی میرے سر پر بیٹھا رہے گا، مجھے اسی طرح بار بار یہاں آنا پڑے گا۔ یہ آدمی میرے خلاف ذاتی مخاصمت رکھتا ہے، اس نے آئی جی سے کہا۔ میں کچھ بھی کر لوں، یہ پھر بھی اسی طرح کی شکایتوں کا ڈھیر یہاں پہنچاتا رہے گا۔ میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جسٹ کول ڈاؤن عمر، میں تمہارا مسئلہ سمجھتا ہوں اور تمہاری پوزیشن بھی، مگر میں اس سلسلے میں مجبور ہوں۔ کام تمہیں میجر لطیف کے ساتھ ہی کرنا ہے اور اپنی کارکردگی بھی بہتر بنانی ہے، انہوں نے بڑے نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ عمر جہانگیر کے فیملی بیک گراؤنڈ سے اچھی طرح واقف تھے اور وہ ملک کی اس طاقتور ترین فیملی کے پس منظر کو بھی جانتے تھے، اور وہ عمر جہانگیر کو ایک معمولی جونیئر آفیسر کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ سر، آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ مائی آپٹیمم بیسٹ، عمر جہانگیر نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایک آدمی یہ طے کیے بیٹھا ہے کہ اس نے میرے خلاف کوئی پازیٹیو رپورٹ بھجوانی ہی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمر نے کہا۔ میں نے آپ کے تمام اعتراضات نوٹ کیے، میں انہیں فارورڈ بھی کر دوں گا، مگر میں بتا دوں وہ میجر لطیف کو نہیں بدلیں گے، نہ ہی وہ یہ بات ماننے کو تیار ہوں گے کہ وہ اپنا کام ٹھیک ہی نہیں کر رہا یا جان بوجھ کر تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ تم جانتے ہو وہ کور کمانڈر کا بیٹا ہے، آئی جی نے بہت صاف اور واضح لفظوں میں کہا۔ کور کمانڈر کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، عمر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال اس کا یہی مطلب ہے، آئی جی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں اس سے زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا، میں جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، عمر نے کہا۔ تم اپنے اور میرے لیے مسئلے کھڑے کرنے کی کوشش نہ کرو، میری پہلے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کا دفاع کروں جب مجھے تم لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو یہاں بلا کر تنبیہ نہ کرنا پڑ رہی ہو، اور بعض دفعہ تو تم لوگوں کی وجہ سے خود مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے۔ آئی جی شاید اس دن خاصے پریشان تھے، اس لیے وہ عمر جہانگیر کے سامنے اپنے دکھڑے رونے لگے۔ عمر ہونٹ بھینچتے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے؟ کافی دیر بعد آئی جی دوبارہ اس کے مسئلے پر آ گئے۔ ٹرانسفر کروا دوں تمہاری؟ آپ اس کی ٹرانسفر کروا دیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر میری ٹرانسفر کیوں؟ وہ تو پہلے ہی چاہتا ہے، یہ تو ہتھیار ڈال کر بھاگ جانے والی بات ہوئی۔ عمر کے اشتعال میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ مگر تمہاری جان تو چھوٹ جائے گی اس سے، آئی جی نے تصویر کا روشن پہلو اسے دکھانے کی کوشش کی۔ ویسے بھی یہاں تمہاری پوسٹنگ کا دورانیہ کچھ اور ماہ کے بعد پورا ہو ہی جائے گا، تب بھی تو تمہیں کہیں اور جانا ہی ہے۔ تب کی اور بات ہے، وہ تو ایک معمول کا حصہ ہے، مگر اب اس طرح تو کہیں نہیں جانا، عمر نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ آپ میری ٹرانسفر کرنا کہاں چاہتے ہیں؟ بڑے شہروں میں تو کہیں بھی جگہ نہیں ہے، اور مجھے کسی چھوٹے شہر میں نہیں جانا، عمر نے کہا۔ فیڈرل گورنمنٹ میں بھجوا دوں؟ آئی جی نے فوراً کہا۔ سر، مجھے کسی دوسرے صوبے میں نہیں جانا، مجھے پنجاب میں ہی کام کرنا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے مجھے کسی چھوٹے صوبے میں بھجوا دیا تو میری ساری سروس خراب ہو جائے گی، مجھے یہیں رہنے دیں۔ جب چند ماہ بعد میری ٹرانسفر ہوگی تب دیکھا جائے گا، مگر فی الحال میں اپنا علاقہ چھوڑنا نہیں چاہتا، عمر نے آئی جی سے کہا۔ جب چند ماہ کی بات رہ گئی ہے تو کچھ اور محتاط ہو جاؤ اور اس سے کوآپریٹ کرو، تاکہ کم از کم وہ اوپر رپورٹس بھجوانی تو بند کرے اور اس کے کہنے پر چھوٹے موٹے ماتحتوں کو معطل کرتے رہو۔ کم از کم یہ تو ظاہر ہو کہ تم ایکشن لے رہے ہو، آئی جی نے اس کو اپنی قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کہا۔ سر، میں پہلے ہی 10 ماتحتوں کو معطل کر چکا ہوں، اگر میجر لطیف کے مشوروں پر کام کروں گا تو پھر اگلے ماہ تک میرے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ معطل ہو چکے ہوں گے، اس پر پھر آپ کو شکایت ہوگی۔ عمر کے پاس ہر بات کا گڑھا گڑھایا جواب موجود تھا۔ آئی جی نے ایک طویل گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور میں تم سے پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ محتاط رہو۔ اس بار عمر جہانگیر نے ان کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آئی جی اب اس ساری بحث سے تنگ آ چکے تھے۔ عمر کو ان کی پریشانی کا بھی اندازہ تھا، وہ بھی بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ایک طرف آرمی تھی تو دوسری طرف عمر جہانگیر کا خاندان، وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی بگاڑ نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ عمر جہانگیر کا خاندان معمولی سی بات پر بھی ہنگامہ اور طوفان اٹھا دینے میں
कमाल महारत रखता था। उमर जहांगीर अच्छी तरह जानता था कि ट्रांसफर से वो वाकई मेजर लतीफ से छुटकारा पा लेता, मगर खुद उसके अपने सर्विस रिकॉर्ड के लिए ये बेहतर नहीं होता। उसके बावजूद उस दिन आईजी के ऑफिस से आने के बाद उसने बड़े ठंडे दिमाग से इस सारे मामले पर गौर खोज किया था कि वो अपनी जॉब में अपनी दिलचस्पी खो रहा था। उसके हाथ अब बन चुके थे। अगली सुबह जुनैद हस्बे मामूल 9 बजे के करीब नाश्ते के लिए आया था। बाबा नजर नहीं आ रहे? उसने कुर्सी पर बैठते ही अपनी अम्मी से पूछा। वो आज कुछ देर से ऑफिस जाएंगे, इसलिए अभी नहीं उठे, उसकी अम्मी ने बताया। वो अब नाश्ता सर्व कर रही थी। अलीसा की अम्मी आ गई हैं? उन्होंने जुनैद को चाय सर्व करते हुए पूछा। पता नहीं, रात 9 बजे फ्लाइट थी, मेरी उसके बाद उससे बात ही नहीं हुई। आ गई होंगी, जुनैद ने अखबार खोलते हुए कहा। मैं आज उनकी तरफ जाने का सोच रही हूँ, उसकी अम्मी ने कहा। हाँ जरूर जाए, जुनैद ने खुश दिली से कहा, मगर पहले मैं फ़ोन पर उनसे बात कर लूँ ताकि उनकी कोई और मसरूफियत ना हो आज के दिन के लिए, उसकी अम्मी ने तफसील बताते हुए कहा। जुनैद उनकी बात पर सर हिलाते हुए अखबार देखता रहा। फ्रंट पेज पर सुर्खियां पढ़ने के बाद उसने अखबार का पिछला सफ़ा देखा और उस पर एक सरसरी नज़र दौड़ाई। सफ़े के नीचे एक नोटिस पर नज़र डालते ही उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप छूटते छूटते बचा था। क्या हुआ जुनैद? उसकी अम्मी ने कुछ चौंक कर उसे देखा। जुनैद का रंग फक था। वो अखबार के निचले हिस्से में मौजूद एक खबर पर नजरें जमाए हुए था। उमर ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसे ऑपरेटर किसी कर्नल हमीद के ऑनलाइन होने की इत्तला दे रहा था। उमर के माथे पर चंद बल नमूदार हुए। ये नाम उसके लिए आशना नहीं था। बात करवाओ, उसने ऑपरेटर को लाइन मिलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से किसी सलाम दुआ के बगैर उखड़े लहजे में कह रहा था। एसपी उमर जहांगीर बात कर रहा है। उमर के माथे के बलों में कुछ और इजाफा हो गया। बोल रहा हूँ, मेरा नाम कर्नल हमीद है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम किस तरह इस शहर को चला रहे हो। अपना तारुफ करवाने के बाद अब कर्नल हमीद के लहजे में बहुत तंदी और तेजी आ गई। पुलिस के भेस में तुम गुंडों का गैंग चला रहे हो जो किसी को भी उठाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। उमर का चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी लंबी बात करने के बजाय तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। उमर ने उसकी बात काट कर तमाम अदब आदाब को बलाए ताक रखते हुए उसे तुम कहकर मुखातिब किया। मेरे पास इस तरह की बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। हालांकि तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होना चाहिए। काम तो तुम्हारे लिए तुम्हारे गड़के कर ही देते हैं। कर्नल हमीद को उसके उखड़े लहजे ने कुछ और मुश्ताइल किया। शायद उसे तवक्को थी कि उमर उसके सामने कुछ मदाफाना या मासत खाना अंदाज इख्तियार करेगा। मैंने तुमसे कहा है कि तुम लंबी तकरीरों के बजाय सिर्फ काम की बात करो, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। तुम्हारे आदमियों ने मेरे बेटे को पकड़ लिया है। मैं 10 मिनट में अपने बेटे को अपने घर में देखना चाहता हूँ। क्यों पकड़ा है? उमर ने सर्द लहजे में कहा। तुम लोगों ने उस पर यह इल्जाम लगाया है कि वो गाड़ी चला रहा था और उसने एक आदमी को जख्मी किया है। हालांकि ना तो वो गाड़ी चला रहा था, ना ही उसने किसी आदमी को जख्मी किया है। मैं डायरेक्ट आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी के पास जा सकता था, मगर मैं तुम्हें एक मौका देते हुए फोन कर रहा हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। कहाँ है वो? कर्नल हमीद ने उसे उस पुलिस स्टेशन का नाम बताया। नाम क्या है उसका? अरमुगान। उम्र 15 साल। उमर वहां बैठे बैठे भी बता सकता था कि क्या हुआ होगा। उस कम उम्र बच्चे ने गाड़ी चलाते हुए किसी को जख्मी किया होगा और अब कर्नल हमीद इस बात से ही इनकारी था कि उसने ऐसा किया था। गाड़ी कौन चला रहा था? मेरा ड्राइवर। वो भी पुलिस स्टेशन में है? नहीं, उसे किसी ने नहीं पकड़ा, सिर्फ मेरे बेटे को पकड़ लिया। हालांकि वो ड्राइविंग सीट पर नहीं था। मैं चेक करता हूँ। मैंने तुम्हें चेक कराने के लिए फोन नहीं किया। मैं उसे 10 मिनट के अंदर अपने घर पर देखना चाहता हूँ। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं 10 मिनट के अंदर उसे तुम्हारे घर पहुंचा दूं। उमर ने तंदो तेज लहजे में कहा। उसे पकड़ा गया तो यकीनन उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उसने क्या किया है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारे घर आ जाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ किया है तो फिर तुम्हारा बाप भी आकर उसे नहीं छुड़ा सकेगा। उमर ने उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मेरे बाप को उसे छुड़वाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे बाप के जरिए उसे छुड़वा लूंगा। कर्नल हमीद ने इस बार तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, तो मेरे बाप के जरिए उसे छुड़वा कर दिखाओ। उमर ने उसका जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया और फिर ऑपरेटर से उस पुलिस स्टेशन के SHO से बात करवाने के लिए कहा जहां कर्नल हमीद का बेटा बंद था। सर, बात करें। ऑपरेटर ने कुछ देर बाद फोन पर उससे कहा।
آج تم نے 12 بجے کے قریب کسی کرنل حمید کے بیٹے ارمغان کو پکڑا ہے؟ عمر نے انسپیکٹر عاطف سے پوچھا۔ وہ اسے ذاتی طور پر جانتا تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ وہ عام پولیس والوں کے برعکس بہت ایماندار تھا۔ وہ 1 سال سے اس پولیس اسٹیشن میں کام کر رہا تھا اور صرف اسی کا پولیس اسٹیشن وہ واحد پولیس اسٹیشن تھا جس کے بارے میں عمر کو سب سے کم شکایات ملتی تھی۔ اسی لیے اسے کرنل حمید سے بات کرتے ہوئے بھی یقین تھا کہ اگر وہ انسپیکٹر عاطف کے پولیس اسٹیشن پر ہے تو اس کا واقعی یہ مطلب تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا تھا۔ جی سر، پکڑا ہے، عاطف نے مؤدب انداز میں کہا۔ کس لیے؟ سر، وہ گاڑی چلا رہا تھا جبکہ اس کی عمر صرف 15 سال ہے۔ پھر اس نے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک دوسری گاڑی سے نکلنے والے آدمی کو ٹکر مار دی۔ اسی آدمی کے رشتہ داروں نے گاڑیوں کا تعاقب کر کے اسے پکڑا۔ اتفاقاً وہاں پولیس موبائل آ گئی اور انہوں نے اسے بچا لیا، ورنہ شاید وہ لوگ تو اسے وہیں مار دیتے۔ ہم نے شک پڑنے پر جب اس کا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ شراب پیے ہوئے تھا۔ اس زخمی کی حالت خاصی نازک ہے اور اس کے رشتہ دار ابھی بھی یہاں پولیس اسٹیشن پر بیٹھے ہیں۔ وہ بہت مشتعل ہیں کیونکہ یہ لڑکا ان سے کہتا رہا ہے کہ وہ کرنل کا بیٹا ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ان لوگوں کو شک ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ عاطف نے اسے تفصیل بتائی۔ مگر کرنل حمید تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ گاڑی اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا جس سے تم لوگوں نے پکڑا ہی نہیں، عمر نے کہا۔ سر، گاڑی میں اس لڑکے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے پکڑا بھی انہی لوگوں نے ہے۔ اگر اس کا ڈرائیور ساتھ ہوتا تو وہ اسے کس طرح جانے دیتے؟ وہ اسے بھی اسی طرح پیٹتے جس طرح انہوں نے اسے پیٹا ہے۔ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی اس لڑکے کو؟ نو سر، اتنا زیادہ نہیں پیٹا۔ تم نے FIR درج کر لی ہے؟ سر، وہ تو اسی وقت کر لی تھی کیونکہ وہ لوگ وہیں سے پولیس اسٹیشن آئے تھے۔ کرنل حمید نے تمہیں فون کیا تھا؟ سر، انہوں نے فون کیا تھا۔ وہ بڑے مشتعل تھے اور اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرے لیے ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ سے بات کریں یا پھر اپنے وکیل سے۔ اس نے مجھ سے ابھی فون پر بات کی تھی۔ مجھے حیرانی ہے کہ وہ خود پولیس اسٹیشن اپنے بیٹے کو چھڑوانے کیوں نہیں گیا۔ سر، وہ لاہور سے بات کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ ابھی چند گھنٹوں تک یہاں آ جائیں گے اور پھر پولیس اسٹیشن بھی آئیں گے۔ تم اس لڑکے کو اپنی کسٹڈی میں رکھو، مگر مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی دینا اور کھانا وغیرہ بھی کھلانا۔ اس کی گاڑی آرمی کی تھی؟ عمر کو ہدایات دیتے ہوئے اچانک خیال آیا۔ نہیں سر، سرکاری گاڑی نہیں تھی، کرولا تھی۔ کون سا ماڈل؟ سر، XC2000۔ اپنی تھی؟ یس سر، اس کی اپنی ہے۔ عمر نے بھویں اچکائیں۔ وہ کرنل یا تو کسی بہت بااثر فیملی سے تعلق رکھتا تھا یا پھر کسی نہ کسی طرح خاصا مال بنا رہا تھا۔ فون بند کر کے اس نے اپنے PA کو بلوایا اور اسے کرنل حمید کے قوائف سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کہا۔ سر، کرنل حمید کو ہر کوئی جانتا ہے۔ PA نے کرنل حمید کا نام سنتے ہی کہا۔ یہ یہاں اس کی پوسٹنگ کا آخری سال ہے۔ وہ رینجرز میں ہے۔ بارڈرز ایریا میں اسمگلنگ کا بہت سا مال اس کی وجہ سے آسانی سے آ جاتا ہے۔ بہت راشی آدمی ہے وہ۔ خاندان کیسا ہے اس کا؟ سر، خاندان خاصا اثر و رسوخ والا ہے، مگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی یہ آدمی اتنا چلتا پرزا ہے کہ اسی طرح عیش کر رہا ہوتا۔ یہ اس کا ہوم سٹی بھی ہے۔ یہاں ویسے بھی اس کے جاننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ صنعت کاروں میں بھی خاصا اثر و سوق ہے اس کا۔ یہ بہت سوشل ہے۔ اس کے PA نے اسے مزید معلومات دیں۔ بس اب تم جاؤ، عمر نے اسے جانے کے لیے کہا۔ PA ابھی کمرے سے نکلا ہی تھا جب آپریٹر نے اسے کرنل حمید کے ایک بار پھر آن لائن ہونے کے بارے میں بتایا۔ تم نے پتہ کروایا ہے میرے بیٹے کے بارے میں؟ کرنل حمید نے عمر کی آواز سنتے ہی کہا۔ تمہارے بیٹے کے خلاف 4 الزامات کے تحت FIR درج ہوئی ہے۔ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کا الزام، ایک آدمی کو اپنی گاڑی سے زخمی کرنے اور موقع واردات سے فرار ہونے کا الزام، شراب پی کر گاڑی چلانے کا الزام اور پولیس کے اہلکاروں کو گالیاں دینے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کا الزام۔ بہتر ہے تم کسی وکیل کا بندوبست کر لو کیونکہ اس کی رہائی کسی وکیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا بیٹا گاڑی نہیں چلا رہا تھا۔ اس زخمی کے رشتہ داروں کے اور پولیس کے مطابق گاڑی میں اس وقت تمہارے بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کرنل حمید غرایا۔ مان لیا، مگر اس کے چیک اپ کے بعد رپورٹس کے مطابق وہ نشے کی حالت میں تھا۔ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے بیٹے نے شراب پی ہے۔ تم لوگ یہ سب اسے اور مجھے پھانسنے اور بلیک میل کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ کرنل حمید اس کی بات پر اور مشتعل ہوا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے رہا کر دو۔ میں کسی صورت اسے نہیں چھوڑ سکتا، خاص طور پر اس صورت میں جب اس پر اتنے سنگین الزامات ہیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے
कि तुम किसी वकील का बंदोबस्त करो उसके लिए। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो मैं किसी और के जरिए उसे छुड़वा लूंगा। मैं अपने बेटे को पुलिस स्टेशन में रात गुजारने नहीं दूंगा। कर्नल हमीद ने उसे धमकाया। मैं देखूंगा कि तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन के लॉकअप से किसी वकील की मदद के बगैर कैसे बाहर आता है। उमर जहांगीर ने दूसरी तरफ से लाइन को डिस्कनेक्ट होते हुए सुना। कुछ देर रिसीवर हाथ में पकड़े वो इस मुसीबत के बारे में सोचता रहा जो उसने मोल ली थी। उसे कर्नल हमीद के अगले इक़दाम के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। वो आर्मी मॉनिटरिंग टीम से राब्ता करेगा या फिर कोई और दरवाज़ा खटकाएगा, उसको इसके बारे में यकीन नहीं था। मगर उसे इस बारे में पूरा यकीन था कि उसे अनकरीब हेडक्वार्टर में एक और पेशी के लिए हाजिर होना था और वो उस पेशी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। अगर कर्नल हमीद उसके साथ इस लहजे में बात ना करता जिस लहजे में उसने की थी, तो उमर यकीनन इस मामले को दूसरे तरीके से हैंडल करता। वो पूरी कोशिश करता कि उसका बेटा इस मामले से बरी हो जाए, मगर ये कर्नल हमीद का तहकमाना अंदाज था जिसने उसे मुश्तइल कर दिया था। कर्नल हमीद से गुफ्तगू करने के बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। शाम के करीब वो ऑफिस से निकलने वाला था जब इंस्पेक्टर आतिफ की कॉल उसे मौसूल हुई थी। हाँ आतिफ, क्या बात है? उसे अंदाजा था कि उसने उमर को फ़ोन कर्नल हमीद के बेटे के लिए ही किया होगा। मैंने कर्नल हमीद के बेटे को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ से आतिफ के जुमले पर उमर एकदम भड़क उठा। किसके कहने पर छोड़ा है तुमने? जब मैंने तुमसे कहा था कि उसे अपनी कस्टडी में रखो तो फिर तुमने उसे क्यों छोड़ा? उमर ने तेज आवाज में उसे झड़कते हुए कहा। सर, मैं मजबूर था। कर्नल हमीद यहाँ आए थे और उमर ने उसकी बात काट दी। वो आया था तो फिर? तुम उसके मातहत हो या मेरे? उसके अंडर काम करते हो या मेरे? उस जुमले पर उमर के इश्तियाल में इजाफा हो गया था। सर, आईजी साहब ने फोन किया था और मुझे उसे छोड़ने के लिए कहा था। उमर ने बेख्तियार अपने होंठ भींच लिए। सर, यहाँ पुलिस स्टेशन पर बड़ा हंगामा हुआ। आतिफ ने बात जारी रखते हुए कहा। उस आदमी के रिश्तेदारों के सामने ही कर्नल हमीद आए और फिर आईजी साहब का फोन आया और हमें उनके बेटे को छोड़ना पड़ा। उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कर्नल हमीद की सरकारी गाड़ी पर बहुत ज्यादा पथराव किया। मैंने बामुश्किल उन्हें यहाँ से बाहिफाजत निकाला। उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया। उनके साथ बहुत ज्यादा लोग थे। वो आदमी दरअसल अस्पताल में मर गया है और उसके रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो उसकी लाश तब तक दफन नहीं करेंगे जब तक हम कर्नल हमीद के बेटे को पकड़कर उस पर केस नहीं चलाते। ये सब तुम मुझे बताने के बजाय आईजी को फोन करके बताओ, वो तुम्हें इस मामले में बेहतर गाइड कर सकते हैं। उमर ने सर्द महरी से कहते हुए फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके वो कुछ देर गुस्से से खौलता रहा, फिर सर झटक कर उठा और अपने ऑफिस से निकल गया। क्या हुआ जुनैद? जुनैद की अम्मी ने कुछ चौंक कर उसे देखा। उसका रंग फक था। वो अखबार के निचले हिस्से में मौजूद एक नोटिस पर नजरें जमाए हुए था। क्या हुआ? उन्होंने दोबारा कदरे तशवीश से उससे पूछा। जुनैद ने सर उठाकर उन्हें देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं। कोई खास खबर है अखबार में जिसे देखकर परेशान हो गए हो? उसकी अम्मी ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने अखबार को तय करने की कोशिश की मगर उसकी अम्मी ने हाथ बढ़ाकर उससे अखबार ले लिया। जुनैद ने मज़ाहमत नहीं की। वो अब सामने टेबल पर पड़े चाय के कप को घूर रहा था। जुनैद की अम्मी ने अखबार को अपने सामने फैलाकर उसी पेज पर एक नज़र दौड़ाई जिसे जुनैद देख रहा था। उन्हें उसकी परेशानी की वजह जानने में दिक्कत नहीं हुई। अखबार के निचले हिस्से में एक कोने में जली हुरूफ का एक नोटिस मौजूद था। मेरी नवासी अलीज़ा सिकंदर की शादी जो मौरखा 25 मार्च को तय थी, कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से मुलतवी कर दी गई है। मैं इल्तवा के लिए उन तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा मुआज़रत ख्वाह हूँ जिन्हें दावती कार्ड अरसाल किए जा चुके हैं। मिसेस माज हैदर। नीचे अलीज़ा के घर का पता दर्ज था। जुनैद की अम्मी को जैसे करंट लगा। बेयकीनी के आलम में उन्होंने जुनैद को देखा। मिसेस माज ने शादी कैंसिल कर दी है? क्यों? वो अखबार हाथ में लिए शौक के आलम में थी। अम्मी, मैं नहीं जानता, जुनैद ने कहा। मगर वो ये कैसे कर सकती हैं? बल्कि क्यों करेंगी, और वो भी हमसे पूछे बगैर? जुनैद की अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था। अगर वो अलीज़ा के घर का एड्रेस ना जानती होती तो शायद अलीज़ा और नानो का नाम देखने के बावजूद उन्हें उस नोटिस की सदाकत पर यकीन नहीं आता। अभी कल तो मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? वो परेशान हो गई थी। तुम्हारी अलीज़ा से कब बात हुई है? कल, जुनैद ने कहा। कोई इस तरह की बात की उसने? नहीं अम्मी,
میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی ممی رات کو باہر سے آئی ہیں اور وہ اس شادی کے لیے ہی آئی ہیں۔ علیزہ نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، جنید نے قدرے وضاحتی انداز میں کہا، مگر یہ بات کہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں 2 دن پہلے علیزہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور پھر علیزہ کی خاموشی تھی۔ اس کی چھٹی حس پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ اس نوٹس کی وجہ علیزہ کے سامنے اس کا وہ انکشاف ہی تھا جسے اس نے بہت معمولی سمجھا تھا، مگر جو اس کی اب تک کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا تھا۔ اور جب اس کے اپنے گھر والے اس وجہ تک پہنچیں گے تو خود وہ بھی زیر عتاب آ جائے گا۔ میں فون کرتی ہوں مسز ماس کو، آخر ہوا کیا ہے؟ لائن بزی ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ریسیور فون سے ہٹاتے ہوئے کہا، آخر ہوا کیا ہے جو انہوں نے اس طرح ہمیں بتائے ہم سے پوچھے بغیر شادی ملتوی کر دی ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی، اب تو کارڈز تک تقسیم ہو چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں ہر طرف سے کالز آنا شروع ہو جائیں گی، ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے جنید کو دیکھا، یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کیوں شادی ملتوی ہو گئی ہے، انہوں نے کہتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ پھر پہلے کی طرح وہ کچھ دیر فون کان سے لگائے بیٹھی رہی، پھر ان کے چہرے پر مایوسی جھلکنے لگی۔ انہوں نے فون کا ریسیور نیچے رکھ دیا۔ لائن ابھی تک بزی ہے، جنید تم مجھے ان کے گھر لے چلو، انہوں نے اچانک جنید سے کہا۔ فون پر بات کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ میں ان سے آمنے سامنے بات کروں۔ امی اس وقت اتنی صبح؟ کچھ دیر بعد امی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد؟ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میں یہاں بیٹھ کر وقت گزرنے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ابھی تھوڑی دیر میں جب خاندان اور جاننے والوں کی کالز آنا شروع ہوں گی تو میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ بہتر ہے میں تب تک ان سے مل آؤں۔ کسی کو کچھ بتانے کے لیے میرے پاس کچھ ہو تو ہو سکتا ہے ان لوگوں کو واقعی کوئی مسئلہ ہو، کوئی سیریس مسئلہ، اس وجہ سے وہ ہمیں انفارم نہیں کر سکے اس شادی کے التوا کے بارے میں۔ وہ اب کسی مہوم سی امید کے تحت کہہ رہی تھی، یا شاید خود کو بہلا رہی تھی۔ تم علیزہ کے موبائل پر رنگ کرو، انہیں اچانک خیال آیا۔ جنید نے کچھ کہنے کے بجائے ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر علیزہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ موبائل آف تھا۔ امی موبائل آف ہے، اس نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارے اور علیزہ کے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اچانک جنید سے پوچھا۔ امی جھگڑا کیوں ہوگا؟ جنید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ دیکھو جنید، اگر تمہاری اور اس کے درمیان ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، اس کی امی نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ امی پلیز آپ مجھ پر یقین کریں، میرا اور اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، جنید نے بے چارگی سے کہا۔ وہ اس وقت 2 دن پہلے اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اپنی امی کو بتانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تم مجھے ان کے گھر لے چلو، یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وہاں چلیں۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی پلیز آپ پہلے بابا کو جگا کر ان سے بات کریں، پھر ان کے گھر جانے کے بارے میں سوچیں۔ ہاں مجھے پہلے تمہارے بابا سے بات کرنی چاہیے، میری غیر موجودگی میں وہ اٹھ گئے تو یہاں اخبار میں اس نوٹس کو دیکھ کر وہ پریشان ہوں گے، میں ان کو جگاتی ہوں۔ وہ عجلت میں وہاں سے چلی گئی۔ جنید نے ایک بار پھر موبائل اٹھا کر نانو کا نمبر ڈائل کیا۔ لائن ابھی بھی بزی تھی۔ اس نے علیزہ کا نمبر ڈائل کیا، موبائل آف تھا۔ موبائل رکھ کر وہ ایک بار پھر اخبار اٹھا کر اس نوٹس کو دیکھنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نوٹس کے پیچھے علیزہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نانو کا اگر اس طرح کا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ کل اس سے ذکر کرتی یا کم از کم اس سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کرتی، مگر انہوں نے ہمیشہ کی طرح بڑی خوشدلی کے ساتھ اس سے بات کی تھی۔ البتہ علیزہ، اس کا عجیب گمسم سا لہجہ اس وقت اسے نہیں کھٹکا تھا، مگر اب کھٹک رہا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے علیزہ سے کل دوبارہ ملنے کی کوشش نہیں کی، صرف فون کرنا کیوں کافی سمجھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے پاس چلا جاتا تو دونوں کے درمیان اس موضوع پر دوبارہ گفتگو ہوتی اور علیزہ اس طرح کا قدم نہ اٹھاتی جس طرح کا اس نے اب اٹھایا تھا، مگر اب یہ سب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کے بابا اور امی دوبارہ وہاں آئے۔ وہ اس دوران 3-4 بار نانو کا نمبر ملا چکا تھا، مگر رابطہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ بابا کے چہرے سے پریشانی واضح تھی۔ دکھاؤ مجھے، کون سا نوٹس ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی جنید سے کہا۔ تم نے دوبارہ فون ملایا؟ اس کی امی نے ایک بار پھر پوچھا۔ لائن بزی ہے، اس نے اخبار اپنے بابا کو دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بابا نے کھڑے کھڑے ایک نظر اس نوٹس پر ڈالی اور ان کے چہرے کی سنجیدگی اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں، فون پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے گھر چلیں۔ آخر اتنا بڑا قدم انہوں نے اس طرح کیسے اٹھا لیا؟
انہوں نے اپنی بیوی کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تمہاری مسز ماس سے کب بات ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ کل رات ہوئی تھی۔ انہوں نے قطعاً ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کا سوچ رہی ہیں۔ جنید کی امی نے کہا، مگر وہ ایسا کیوں کریں گی؟ اس رشتے میں ان کی پسند شامل تھی۔ وہ تو وقتاً فوقتاً تم سے فون پر بات بھی کرتی رہی ہیں، پھر وہ اس طرح کیوں کریں گی؟ جنید کے بابا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض وہ ایسا کرنا چاہتی بھی تو بھی وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتی کہ خود ہی ایسا کوئی نوٹس دے دیتی۔ وہ یقیناً پہلے ہم لوگوں کو مطلع کرتی، اور وہ نہ کرتی تو مسز ماس تو ضرور کرتی۔ جنید، تم گاڑی نکالو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں، تم بھی ہمارے ساتھ ہی ان کے گھر چلو۔ انہوں نے جنید کو ہدایت دی۔ بابا، میرا جانا مناسب ہوگا؟ جنید کے بابا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں مناسب نہیں ہوگا؟ بہتر یہی ہے کہ تمام بات تمہارے سامنے ہو۔ جی بابا، جنید نے جی کڑا کر کے کہا۔ تم گاڑی نکالو، ہم لوگ آتے ہیں، انہوں نے جنید کی امی کے ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر خود بھی ان کے پیچھے ہی گراج کی طرف نکل گیا، مگر اس وقت وہ بے حد پریشان تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں علیزہ کے گھر پر اس کے والدین کی موجودگی میں کیا گفتگو ہونے والی تھی، اور اسے اب اور بہت سی دوسری باتوں کی طرح اپنے اس جھوٹ پر بھی پچھتاوا ہو رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے اپنی امی سے بولا تھا۔ بہتر ہے کہ وہاں جانے سے پہلے میں اپنے پیرنٹس کو سچ بتا دوں، اس نے گاڑی نکالتے ہوئے فیصلہ کیا۔